یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وسلم کی سیدی حبیب اللہ سیرت طیبہ کا سبق مبارک۔ ہم جو خطوط مبارک میرے آقا علیہ السلام نے تحریر فرمائے تھے مختلف علاقوں کے فرما رواؤں کی جانب، بادشاہوں کی جانب، وہ ہم پڑھ چکے تھے، اور آگے غزوہ ذی کرت یا کرت یا کرت جو بھی ہے اب اس کا بیان ہونے لگا ہے۔ ماہ محرم میں غزوہ غابہ یا غزوہ ذی کرت یا کرت یا کرت پیش آیا۔ موضع غابہ یعنی جگہ کا نام ہے نا، میں جو مدینہ سے 4 میل ملک شام کی طرف واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرا کرتی تھی، یعنی ظاہر بیت المال کی یا آپ کی بیرزاتی بھی جو تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری کا لڑکا چرایا کرتا، ان کے بیٹا بھی تھا، اور شام کو ان کا دودھ دو کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں لایا کرتا تھا۔ یہ آپ کی ذاتی تھی۔ ایک رات قبیلہ غطفان کے 40 سواروں نے سرکردگی کہتے ہیں قیادت کو، ٹھیک ہے، کسی کی نا آپ انڈر کام کرتے ہیں، جو شبینہ بن حسن فزاری کے چھاپا مارا پر وہ حضرت ابو ذر کے صاحبزادے کو قتل کر کے 20 اونٹنیاں لے گئے۔ اچھا، کہ چھاپا مارا ہے، کہ کی بجائے یہ نے ہے، مطلب دشمن تھا وہ، اور حضرت ابو ذر کی بیوی کو بھی گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ یہ غیر مسلم تھے، یعنی جن کی یہ حرکتیں وہ صرف مردوں تک ہی نہیں بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی دسترازی والی تھی۔ آج مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کرتے تو پھر بھی کوئی بات تھی، ادھر تو یہ بات نہیں کر سکتے تو ادھر کریں گے بھی کیوں، انہی کے پلے جو ہیں۔ دوسرے روز فجر کی اذان سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوع جو مشہور تیر انداز اور تیز رفتار صحابی تھے، سلمہ بن اکوع کے بارے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ اس طرح مویشی چراتے تھے نا آپ نے، ٹھیک ہے، جنگلوں میں، تو ایک دن نا انہوں نے ایسے ان کی بھیڑ کو بھیڑیا لے گیا، تو یہ ماشاءاللہ تیز دوڑتے تھے، انہوں نے اس کے پیچھے جب وہ تعاقب کیا تو بھیڑیا کو اپنی جان کا ڈر ہو گیا، اس نے چھوڑ دی، انہوں نے چھڑا لی بھیڑ اپنے۔ وہ سامنے نا وہ اونچی چوٹی پہ بیٹھ گیا، ادھر سے باتیں کرنے شروع ہو گیا، اللہ سے زبان مانگی نا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی۔ اس نے کہا وہ چروائے یا جو بھی پکارا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تم نے مجھ سے چھڑوا لیا، چھین لیا ہے۔ بڑی حیرانگی سے بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں، کیوں نہیں باتیں کرتے؟ اللہ کی قدرت ہے، باتوں میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے بھائی، بھیڑیے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے، بھیڑیے باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون تھا جو باتیں کر رہا تھا؟ بھیڑیا، 4 ٹانگوں والا بھیڑیا، 2 ٹانگوں والے بھیڑیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس نے جب یہ باتیں کی تو وہ ان کو حیرانگی ہوئی، انہوں نے بڑا عجیب محسوس کیا، تو بھیڑیے نے اگلی بات جو کی نا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب، اس نے کہا تو یہ عجیب سمجھتا ہے کہ میں باتیں کر رہا ہوں انسانوں کی طرح؟ ارے اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جو پچھلا دریا پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، گھاٹی ہے، اس میں ایک شخص بیٹھا ہے جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بتاتا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ بھیڑیے کو اتنا پتہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنی روشنی دیتا ہے، لیکن یہ 2 ٹانگوں والے بھیڑیوں کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ وہ سلمہ بن اکوع پھر اس بھیڑیے کے بتانے پہ اس پہاڑ کی غار میں گئے۔ آگے آپ کے میرے سارے جانوں کے سردار سید عالم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور پھر انہوں نے وہاں کلمہ اسلام پڑھا، مسلمان ہو گئے۔
بھیڑیے نے تبلیغ کی. تو یہ وہ سلمہ بن اکوع ہیں، بہت تیز دوڑتے تھے. اب آقا علیہ السلام کی اٹھنیاں بھی چوری ہو گئیں 20. ابو ذر غفاری کا بیٹا بھی پکڑا گیا اور بیوی بھی. تو آقا علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کسی بھی طرح، تو آپ کی مشہور تیر انداز اور تیز رفتار صحابی کمان حمائل کی ہوئی ہے. حمائل ہوتا ہے جس طرح آپ یہ قرآن پاک کو غلاف کے اندر نہیں کرتے، محفوظ کر لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو کمان ہے نا، اس کا بھی ایک ہوتا ہے اوپر کور، جس طرح آپ یہ بندوقوں کے بھی بناتے ہیں نا، پستول کے بھی چمڑے کے بنے ہوتے ہیں اوپر، ان کے حمائل کرتے ہیں اس میں. حمائل کا مطلب یہ ہے. حمائل کی مدینہ سے غابہ کی طرف جو نکلے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے غلام نے ان کو اس ماجرا کی خبر دی. وہ ویسے شاید اس سائڈ سے نکلے تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا غلام کہیں دیکھ رہا تھا یا اسے کسی نے خبر دی تھی، تو اس نے ان کو بتایا کہ یہ اس طرح کی واردات پڑ گئی ہے. اچھا، کسی نے ڈالی ایسے. انہوں نے کوئے سلا، پہاڑ کا نام، یا سنیت الوداع، یہ وہ وداع ہے جہاں سے آقا علیہ السلام پہلی دفعہ اہل مدینہ کو نظر آئے تھے ہجرت کے دن. پر کھڑے ہو کر، کوئی سلا یا سنیت الوداع پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف منہ کر کے 3 بار زور سے یا صباحہ پکارا. دور وہاں سے تیز دوڑے بھی تھے، آواز بھی بہت بلند تھی، اور پھر اوپر سے جس کو پکار رہے ہیں تو وہ تو پھر سنتے ہیں اپنے غلاموں کے قریب جو یہ 3 بار ایسے پکارا، یہاں تک کہ وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. پھر یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب میرے طرف کمک بھیجی جائے، میرے کوئی دوست میرے امداد کی بھیجی جائیں، یا ایسی کوئی ایک آواز تھی نا، جس کا مطلب یہ تھا. یہاں تک کہ وہ آواز ادھر پہنچی آقا علیہ السلام کو. پھر وہ پیادہ یعنی پیدل دشمن کی طرف دوڑے اور ان کو جا لیا. وہ کتنے تھے؟ بہت سارے بندے تھے اور لے کے گئے تھے اونٹنیاں، اور یہ اکیلے. اور تیر اندازی سے وہ اونٹنیاں یکے بعد دیگرے چھڑا لیں. وہ بھی لے کے جا رہے تھے نا، ان کو تھوڑا ٹائم بھی پتہ چل گیا، اور اوپر سے تیز دوڑتے بھی تھے، آواز بھی ادھر پہنچا دی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 500 کی جمعیت کے ساتھ تعاقب میں نکلے. آپ بھی سمجھ گئے نا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، تو 500 بندہ ساتھ لے کے پیچھے پیچھے ادھر چلے. غطفان ذو کرد یا کرد کے قریب ایک تنگ درہ میں پہنچے، یہاں اینیک ان کی مدد کو آیا. یہاں مقابلہ ہوا. غطفان بھاگ گئے. آفتاب غروب نہ ہوا تھا کہ وہ ذو کرد میں پانی پینے لگے. حضرت سلمہ نے دوڑ کر ان پر تیر برسانے شروع کیے، یہی سلمہ بن اکوع، اور ان کو پانی نہ پینے دیا، اور وہ بھاگ کر اپنے علاقے میں جو ذو کرد سے ملحق تھا چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو ذو کرد میں پہنچے. سوار و پیادہ سب آپ سے آپ ملے. حضرت سلمہ نے عرض کیا کہ میں نے ان کو پانی نہیں پینے دیا. اگر مجھے 100 سوار مل جائیں تو میں ان کو ایک ایک کر کے گرفتار کر لاتا ہوں. مگر رسول عالمی رحمت عالمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب تو قابو پا جائے تو نرمی سے کام لے. اذا ملکت فسجح، یعنی اس وقت آپ نے پھر وہ اپنی رحمت والی جو تین صفت اس کو بیان فرمایا اور ان کو جانے دیا. ذو کرد میں ایک دن اور ایک رات قیام کر کے واپس ہوئے. حضرت ابو ذر کی بیوی اس کے بعد ناکہ پر آ پہنچی، یعنی وہ بھی ان کی قید سے چھوٹ گئی تھی. آگے غزوہ خیبر شروع ہوتا ہے، تو تقریباً 9 منٹ ہی ابھی تو ہی ہیں، ہمیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر چلو پورا نہیں کرتے. غزوہ خیبر، غزوہ غابہ کے 3 دن بعد جنگ خیبر پیش آئی. خیبر کے یہود اسلام کے سخت دشمن تھے. غزوہ احزاب میں اگرچہ ان کو کامیابی نہ ہوئی، مگر وہ اسلام کو مٹانے کے لیے برابر سازش کر رہے تھے. غزوہ احزاب میں تو یہ سارے مل گئے تھے لشکر، تو پھر ادھر وہ ان کا دال نہیں گلی، تو پھر بھی وہ کوشش میں تھے. ٹھیک ہے، غطفان ان کو مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کی جمعیت کے ساتھ نکلے، یعنی 1600 بندہ، جس میں 200 سوار اور باقی سب پیادہ تھے۔ 1400 بندہ پیدل تھا، ٹھیک ہے، اور باقی رأس المنافقین بھی اسے کہتے ہیں، رئیس المنافقین بھی کہتے ہیں خبیث کو، عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ کہیں میں نے پڑھا ہے کہ پچھلے سارے انبیاء کو ایک ہی گروہ سے پالا پڑا ہے، یعنی سیدھے سیدھے کافر، لیکن آقا علیہ السلام کو سیدھے کافروں سے بھی پڑھا ہے اور یہ منافقوں سے بھی پڑھا ہے، اور یہ آپ کے غلاموں کا بھی نا یہی مسئلہ ہے۔ آج بھی سیدھے سیدھے کافر شاید اتنا نقصان نہیں پہنچاتے یا اتنے سنگ دل نہیں ہوتے جتنے یہ اندر کے آستین کے سانپ، یہ جو منافق ہیں نا، اوپر سے مسلمان اور اندر سے پکے بے ایمان، یہ بہت نقصان کر رہے ہیں اسلام کا۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اہل خیبر کو کہلا بھیجا، اب ظاہر اس نے دشمنی کرنی تھی منافق تو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے لڑنے آ رہے ہیں، مگر تم ان سے نہ ڈرنا، تمہاری تعداد بہت ہے۔ یہ تو مٹھی بھر آدمی ہیں جن کے پاس ہتھیار تک نہیں۔ اس سفر میں جب لشکر اسلام صحابہ میں پہنچا، جگہ کا نام ہے جو خیبر سے 12 میل پر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر کھانا طالب نہیں طلب فرمایا، صرف ستو پیش کیے گئے۔ ستو بنتے ہیں جو کے، جو گندم باجرہ سمجھتے ہو، جو پیغمبری خوراک ہے، وہ ستو پیش کیے گئے، جو حسب الارشاد یعنی جس طرح آپ نے فرمایا تھا پانی میں گھول دیے گئے۔ آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہی کھائے۔ صحابہ سے روانہ ہو کر خیبر کے قریب غطفان و یہود کے درمیان وادی رجی میں اترے، تاکہ غطفان یہود کی مدد کو نہ جا سکے، درمیان میں آ گئے، ادھر سے ادھر سے۔ یہ ہمارا پاکستان جب بنا تھا نا شروع میں، اس وقت اس کے 2 حصے تھے، ایک ایسٹ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان، اور ایک ویسٹ پاکستان یعنی مغربی پاکستان۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے نا، ایک حصہ یہ تھا اور ایک ایسا ہی ادھر تھا جس کو بنگال بھی کہتے تھے اور ایسٹ پاکستان بھی کہتے تھے، درمیان میں انڈیا تھا، 1000 میل وہ ہندوؤں کا وہ ملک جیسے ہندوستان۔ پھر کوئی 25 سے اوپر سال گزرے ساتھ، اور یہ کل جو دن آ رہا ہے نا 16 دسمبر کا، 16 دسمبر 1971 کو پھر وہ پاکستان علیحدہ ملک بن گیا، بنگلہ دیش، ہمارے ان حکمرانوں کی مہربانیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح وہ کیفیت تھی نا کہ آدھے مسلمان اس طرف، آدھے اس طرف، اور درمیان میں وہ کافر ہندو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایسا ہے کہ ادھر بھی کافر، ادھر بھی کافر، اور درمیان میں مسلمان، یہ کیفیت ہے۔ تو کیونکہ غطفان نے ان کے ساتھ امداد کرنی تھی، تو اب درمیان میں ان کو کٹ لگایا۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا، یہ مقام اسلامی کیمپ یا لشکر گاہ مقرر ہوا، یہاں سے لڑائی کے لیے تیار ہو کر جایا کرتے اور زخمیوں کو علاج کے لیے یہاں لایا جاتا۔ غرض اسباب بار برداری بوجھ اٹھانا، بار کا معنی ہوتا ہے بوجھ، برداری اٹھانا، ٹھیک ہے، بجا لانا، یا آپ کہتے ہیں نا جی کہ ایک ہوتا ہے مال برداری، مال اٹھانا، ایک ہوتا ہے بار برداری کہ بوجھ اٹھانا، ٹھیک ہے، ایک اور بھی کوئی ہوتا ہے نا برداری، حکم برداری، فرما برداری، حکم اٹھانا، حکم پر عمل کرنا، یعنی ٹھیک ہے، حکم برداری ہمارا کام ہے، اے مومنوں، آقا آئے ہیں جہاں میں حکمرانی کے لیے، ایک ہوں مسلم، نبی کی نعت خوانی کے لیے، ہے یہی دستور ان کی کامرانی کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، خیر، تو یہاں سے اسباب بار برداری اور مستورات کو یہاں چھوڑ دیا گیا، ٹھیک، جو مطلب استعمال کی چیزیں تھیں وہ بھی یہاں، اور رات یہیں گزاری، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کسی قوم پر رات کو حملہ نہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، رات کو نہیں۔
صبح کو نماز فجر اول وقت پڑھ کر آگے بڑھے۔ جب بستی نظر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یوں پکارا، اللہ اکبر، خربت خیبرو انا اذا انزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ یہ جو آخری 3-4 لفظ ہیں نا، یہ ایک آیت ہے جو سورہ الصافات کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت، فساء صباح المنذرین، بالکل آخری رکوع کے بالکل آخر میں جا کے اللہ اکبر، معنی اس کا یہ ہے خیبر ویران ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کی انگنائی میں اترتے ہیں، یعنی اس کے مطلب اب یوں کہیں کہ علاقے میں اترتے ہیں یا اس تو ڈرائے گئیوں کی صبح بری ہوتی ہے، یعنی جس طرف ہم جا رہے ہیں یا جن کو ہم ڈرا رہے ہیں ان کی پھر خیر نہیں ہوتی۔ تو آگے بھی کچھ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اے پروردگار 7 آسمانوں کے اور ان چیزوں کے جن پر آسمانوں نے سایہ ڈالا ہے، یعنی ساری دنیا، اور پروردگار 7 زمینوں کے اور ان چیزوں کے جن کو زمین نے اٹھایا ہوا ہے، آگے خیال کرو، اور پروردگار ہواؤں کے اور ان چیزوں کے جن کو ہوائیں اڑایا لے جاتی ہیں۔ ہم تو اسے اس بستی اور بستی والوں اور بستی کی چیزوں کی خیر مانگتے ہیں، اور اس بستی اور بستی والوں پر اور بستی کی چیزوں کی شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ گویا ہے کسی شہر میں یا کسی علاقے میں داخل ہونے کی ایک دعا بھی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بلد پڑھ کے نا کسی شہر میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ اس شہر میں سے آپ کو باعزت نکالے گا جب آپ نکلیں گے تو، ورنہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، انہیں پھر یہ مصرع پڑھنا پڑتا ہے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ سورہ بلد، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا معمول تھا کہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو یہی دعا پڑھتے، دیکھا آگے۔ اس کے بعد شہر میں داخلہ ہوا اور تمام قلعے یک کے بعد دیگرے فتح ہو گئے۔ قلعے یہ ادھر سورہ الحشر میں آیا ہے، قلعے قلعے لوگ کہتے ہیں لیکن لفظ قلعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر اس سورہ حشر کے شروع میں یہ سیاسیہم جو لفظ آیا نا، وہی اس کا معنی قلعہ ہی ہوتا ہے، بہت سارے۔ خیر، جب سب سے پہلے قلعہ نائم فتح ہوا، حضرت محمود بن مسلمہ انصاری اوسی اسی قلعہ کی دیوار تلے شہید ہوئی ہے۔ گرمی کی شدت تھی، وہ لڑتے لڑتے تھک کر دیوار کے سایہ میں آ بیٹھے۔ کنانہ میں ربیع ابن ابی حقیق نے اکیلے یا بشراکت مرحب فصیل پر سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرا دیا۔ اس نے دیکھا نا کہ ادھر ایک صحابی ہیں، وہ نیچے تو اوپر سے چکی کا پاٹ وہی ہوتا ہے جو بڑا پتھر ہوتا ہے نا، جو جندر جسے کہتے ہیں آپ یا کیا، وہ گرا دیا، خود اٹھا لیا، یا مرحب پہلوان تھا اس کے ہاتھوں نا، اس کے ساتھ امداد اس نے کروائی اور اوپر سے گرا دیا۔ یہ ان کی پرانی حرکتیں ہیں۔ ادھر جو بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ تھا مسلمانوں کا، اور آقا علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے وہ کچھ دیت وغیرہ کے سلسلے میں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کرنا چاہا تھا کہ اوپر سے گرا دیں، لیکن ادھر تو ان کو یہ نہیں موقع ملا، ادھر یہ کر گزرے۔ میں نے سمجھا دیوار گر گئی ہے، دیوار تو نہیں گری، جس کے صدمہ سے انہوں نے شہادت پائی۔ کون؟ حضرت محمود بن مسلمہ انصاری۔ نائم کے بعد قموس فتح ہوا۔ پہلا جو قلعہ تھا وہ نائم تھا، دوسرا قموس سواد کے ساتھ۔ یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا جو اسی نام کی پہاڑی پر واقع تھا۔ ابن ابی حقیق یہ یہودیوں کا نا بڑا تھا، یہودی اچھا، ابن ابی حقیق یہودی کا خاندان اسی قلعہ میں رہتا تھا۔ پہلے تو یہ ادھر سے مدینہ شریف میں، پھر ادھر سے جب ادھر آیا تھا۔ یہ عرب کا مشہور پہلوان مرحب اسی قلعہ کا رئیس تھا جی۔ پتے لگسن مرحب تینکوں اون ویلے اون آن دی وچ، یہ مرحب حضرت مولا علی کے مقابلے میں آیا تھا، اور پھر جب آپ نے نا اسے شکست فاش دی نا، تو پھر اس کی نا کیفیت یہ ہوئی کہ میں تو کبھی کسی سے نہیں شکست میں نے کھائی، تو یہ کیسا ہے؟
وہ ایک دن ایسے گیا تھا یا کہیں جب مقابلہ ہوا تو اس نے کہا کہ یہ علی یہاں کون ہے؟ تو حضرت علی پاک سے اتفاقاً پوچھ رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ تو نے اسے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا وہ بڑا مشہور ہے، میں اسے کشتی کرنا چاہتا ہوں. چلو علی تو پتہ نہیں علی کدھر ہے، تو میرے سے ہی کر لے، تو یہی سمجھنا علی سے ہی کر لی. تو پھر جب ایک بار دوسری بار تیسری بار آپ نے پچھاڑا نا، تو پھر اس نے کہا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تو ہی حیدر کرار ہے، کوئی اور نہیں. اس طرح کے معاملے آپ کے ساتھ ہوتے رہتے تھے. ایک دن جبریل آپ کے پاس آ گئے علی کے پاس، کہتے ہیں علی جی اس وقت جبریل فرشتہ کدھر ہوگا؟ ایسے انسانی شکل میں تھے. تو آپ نے آنکھیں بند کی، اللہ تعالیٰ نے نظر دی. یہ اللہ کے پیارے جو ہے نا، یہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہم تو آنکھیں بند کریں تو ہمیں اندھیرا نظر آتا. تو انہوں نے جناب آنکھیں بند کی اور اللہ تعالیٰ نے نظر دی تھی. تخت السرا سے لے کر عرش اولا تک نگاہ دوڑائی. تخت السرا سب زمینوں کے نیچے والی جگہ کو کہتے ہیں، اور عرش اولا سب آسمانوں کے اوپر والی جگہ کو کہتے ہیں. ساری نظر دوڑائی، آنکھیں کھولتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تخت السرا سے لے کر عرش اولا تک نگاہ دوڑائی ہے، کہیں جبریل مجھے نہیں نظر آئے. اب ہم یہاں دو کھڑے ہیں، میں تو جبریل ہوں نہیں، میں تو علی ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی جبریل ہو. پہلے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن پہلے نہیں بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے. ارے جس شخص نے اس ہستی کا کلمہ پڑھا، اس کی نگاہ زمین کے نیچے سے لے کر آسمانوں کے اوپر تک جاتی ہے، جس کی وجہ سے جا رہی ہے، جس کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جا رہی ہے. ان کی شان اور ان کے دیکھنے کے انداز کیا ہوں گے؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زبان کو حرکت دیا کرو. اچھا جی، تو مرب اسی کلا کا رئیس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر کو فوج دے کر بھیجا، مگر یہ قلعہ فتح نہ ہوا. نام تھا اس کا قموس، قاف میم واو صاد. جب محاصرے نے طول کھینچا، 22 منٹ ہو گئے ہیں، تو ایک روز آپ نے فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کو دوں گا. علم کسے کہتے ہیں؟ انجم علم 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 ایسے سننے رہنے ہوئے. جھنڈا، شاباش. علم کسے کہتے ہیں؟ جھنڈا. ٹھیک ہے. اچھا، میں کل علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا. حضرت بکر صدیق کل ان کا دن گزرا ہے، ان کو دیا، فوج بھی دی، کام نہیں چلا، منظوری نہیں تھی. حضرت عمر فاروق گئے، فوج بھی لے کر گئے، بات نہیں بنی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جھنڈا کہ پھر کیا ہوگا؟ جس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا. کل کیا ہونا ہے رب فرماتے کسی کو نہیں پتا. کوئی مرد کل کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کہاں مرے گا. لیکن اسی قرآن پاک میں حدیث علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ تم یہ کھا کے آئے اور یہ بچا کے آئے. پچھلے دنوں میں نے آپ کو سنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. وہ جو مطلب تھا نا کہ کسی کو نہیں پتا، وہ جو اپنی طاقت سے کوئی نہیں پتہ کر سکتا، لیکن جس کو ہم دیں تو پھر اس کو کون روکتا ہے، کون روک سکتا ہے. یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا کہ سرکار پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی دی کہ آپ نے ان کو دینا ہے فلاں کو، اور یہ اس طرح. تو ابھی اپنے نام نہیں بتایا، صرف ایسے کل. اچھا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، یعنی فتح بھی ملے گی، اور میں ایسے شخص کو دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت ہی گہری محبت رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے. اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہیں. پیار جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف والی بات نہیں ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجانی تب بجے گی. پیار جب حد سے بڑا، سارے تکلف مٹ گئے، آپ تھے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے. خیر مہربانی ہوئی. صحابہ کرام نے یہ رات انتظار و بے قراری میں گزاری کہ دیکھیے علم کس سے عنایت ہوتا ہے. آپ کو یاد ہو کہ نہیں ادھر پیچھے
حجر اسود کی تنصیب پہ جھگڑا ہو گیا تھا، تو ادھر بھی ایک بڑے نے یہ فیصلہ کیا تھا قریش کے کہ کل بھائی جو سب سے پہلے نا اس حرم کی حد میں داخل ہوگا نا بندہ، تو اسے ہم فیصلے کا اختیار دیں گے کہ وہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے کہ یہ حجر اسود کون سے قبیلے نے ادھر نصب کرنا ہے دیوار میں۔ تو صبح اتفاق سے آپ کے اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے، پھر آپ کو اختیار دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی قبائل ہیں سارے آ جائیں۔ ایک چادر آپ نے لی اور چادر میں خود پتھر مبارک رکھا اور فرمایا سارے اس چادر کو اٹھائیں۔ اب 4 قبیلے تھے جو بھی تھے، انہوں نے چادر کو اٹھایا چاروں کو نے۔ جب حجر اسود جدھر لگانا تھا قریب پہنچے، وہاں سے آپ نے پھر اٹھا کے خود لگا دیا۔ اب لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ سارے قبیلوں نے اسے ڈال دیا تھا۔ تو یہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا کچھ صورت ہوئی کہ جناب سارے انتظار میں ہیں، سب وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو صبح کو ارشاد ہوا کہ علی کہاں ہے؟ اے نا علی؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ آشوب چشم آنکھوں کی بیماری کو کہتے ہیں۔ کچھ آنکھیں جو نا ایسے پنجابی میں اس کے آنکھ آئی ہوئی ہے۔ اب ایک اور مثال بڑی سخت سی آ گئی ہے، میں نہیں کرتا، یعنی وہ مطلب اس سے ہوتا ہے کہ آنکھ دکھی ہوئی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے حوالے سے بھی کہ ہے کہیں کوئی ایسا نابینا تھا یا کوئی اس کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس نے ایسے کوئی پردہ سے ڈالا ہوتا تھا، آپ نے اسے پوچھا ہے کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے ایسے کر کے دم کیا، فرمایا ہٹاؤ آنکھ آئی ہوئی ہے۔ جب ہٹایا تو واقعی وہ نظر آ رہی تھی، اسے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کرامتاً۔ تو بہرحال ان کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب وہ صحابہ پاک نے حقیقت بیان کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چلو وہ تو درمیان سے پھر نکل گئے، تو پھر باقی کس کی اب قسمت میں آتا ہے، کیونکہ سب کو اندازہ تو تھا کہ کون سرکار کا کس درجے پہ ہے۔ خیر فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئی تو آپ نے اپنا لعاب دان شریف ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ لعاب دان شریف ایسے مبارک میں تھوڑی سی لعاب شریف نکال کے انگلی کے ساتھ ایسے لگا اور دعا کی، فوراً آرام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور علم ان کو عنایت ہوا، چنڈا زلی باغلی۔ دشمن کی طرف سے پہلے مرہب کا بھائی حارث نکلا، جو شجاعت میں معروف تھا، بہت مشہور تھا حارث۔ وہ حضرت علی مرتضیٰ سرکار کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ تو خود مرہب بڑے تم تراک کے ساتھ، بڑے اکڑتے بنتے ٹھنتے ہوئے نکلا نا، اس کو بھی بنا بر اصح روایات، جو صحیح روایات ہیں اس کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ نے قتل کیا۔ مرہب کے بعد یاسر نکلا، اس سے حضرت زبیر نے قتل کیا۔ مطلب یہ بھی ساتھ ان کی سرکردگی میں گئے ہوں گے۔ اس طرح یہ محکم قلعہ بھی فتح ہو گیا، یعنی بہت مضبوط جو قلعہ تھا وہ۔ محکم کا معنی ہوتا ہے مضبوط، محکم کی جمع مؤنث جب ہو تو محکمات، ٹھیک ہے، محکمتن اور محکمات۔ قرآن پاک کی آیتیں 3 قسم کی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کسی دور میں۔ ایک آیات متشابہات ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک مقطعات ہیں، ٹھیک ہے۔ متشابہات عمل کے لیے نہیں ہے، بس ان کو صرف ماننا ہے، جیسے اللہ نے فرما دیا۔ مقطعات بھی صرف پڑھنے کے لیے ہیں، معنی شانہ کوئی نہیں جانتا، جس کو اللہ بتائے بس، ورنہ اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پہ اور رسول اللہ اس کی عطا سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف محکمات جو ہیں جن میں احکام بیان ہوئی ہیں وہ عمل کے لیے، اور وہ 500 تقریباً ہے پورے قرآن پاک۔ ویسے قرآن پاک کی آیتیں 6666 ہیں۔ آگے سمجھ؟ آپ کو تو کوئی نہیں آئی۔ حضرت زبیر نے قتل کیا، اس طرح یہ محکم قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ جو سبا یا جو سبایا ہاتھ آئیں وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دی گئیں۔ یہ پھر وہ ہوں گی کوئی لیڈیز وغیرہ جو تھی یا کوئی اور چیز۔ اور صفیہ بنت حی بن اخطب
جو کنانہ بن ربی کے تحت میں تھیں، یعنی وہ اس کی کنیز تھیں، اس کو آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح میں آپ لائے۔ حضرت صفیہ، ایک حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی بھی تھی، حضرت امیر حمزہ کی بہن، اور ایک صفیہ یہ بھی ہے آپ کی گھر والی۔ حضرت صفیہ کا باپ رئیس خیبر تھا، ان کا شوہر قبیلہ بنو نذیر کا رئیس تھا، باپ اور شوہر دونوں قتل کیے جا چکے تھے، وہ کنیز ہو کر بھی رہ سکتی تھیں، مگر حضور رحمت عالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے حفظ مراتب، جو مرتبہ ہے نا کسی کا، اس کا لحاظ کرتے ہوئے، اور رفع غم کے لیے، چچا بھی ہم کیا کہتے ہیں، شوہر بھی مارا گیا اور والد بھی مارا گیا، تو ایک جو غم کی کیفیت تھی، اور اوپر سے غلام بھی بنائی جاتی ہیں، تو وہ ایک الگ چوٹ تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک تو ان کے بڑے خاندان کا لحاظ کرتے ہوئے، یہ اپنے قبیلے کی رئیس کی بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے ایک کی، اور پھر وہ مارے گئے تو اب اس کو غم بھی ہے جدائی کا، والد بھی چلا گیا، خاوند بھی چلا گیا، اوپر سے غلامی بھی آ جائے، ہاں، اور تو آقا علیہ السلام نے اس کے خاندان کا لحاظ کرتے ہوئے اسے غلام نہ رکھا، ٹھیک ہے، تاکہ اسے غلامی کے غم سے بچایا جائے نا۔ جو والد اس کے ساتھ ہوا ہے یا شوہر کے ساتھ ہوا ہے، وہ انہوں نے جو بویا تھا وہ کاٹا ہے، لیکن جو ہمارے کنٹرول میں ہے یا ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس سے تو بچائیں نا، ہم تو رحمت للعالمین ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ان وجوہات کی وجہ سے ان کو آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا، یعنی ادھر تم ایک قبیلے کے سردار تھی، ادھر سارے جہانوں کے سردار کی بیوی بن گئی۔ وہ دوسری حضرت ام سلمہ ہے نا، حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، جب وہ وصال کر گئے نا تو اب یہ پریشان تھی، اس طرح تو انہیں بتایا گیا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، تو آپ کو نا یہ پڑھنے سے یا تو گم ہوئی چیز وہی مل جاتی ہے یا پھر اس سے بہتر مل جاتی ہے، اگر وہ نہ ملنے والی ہو تو اب خاوند تو مر گیا تھا تو دوبارہ تو زندہ نہیں ہونا تھا انہوں نے۔ تو کہتی ہے میں نے یہ پڑھ تو لیا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، لیکن جب آقا علیہ السلام کا مجھے نکاح مبارک کا پیغام آیا اور میں پھر آپ کی زوجہ بھی بنی، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس آیت شریف کے اندر کتنی تاثیر ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان کو پہلے ایک قبیلے کا سردار تھا، تو اب سارے جہانوں کے سردار کی بیوی بننا نصیب ہوا درمیانہ، اور وہ امہات المومنین میں شامل ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اس میں سلوک ہو سکتا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کے کردار مبارک پہ انگشت نمائی کرنے والوں کو یہ سوچنا ہے کہ دشمن تو اپنے دشمن کی ہر چیز کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، وہ ملکہ بلقیس کی زبانی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا سورہ النمل میں، کہ جب بادشاہ کسی علاقے پر قبضہ کرتے ہیں، ان الملوک اذا دخلوا اذا قریۃ، جب وہ داخل ہوتے ہیں نا کسی گاؤں میں، افسدوها، تو اسے بالکل تہس نہس کر کے فساد اس میں ڈال دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہاں عزت داروں کی عزت اس سے بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے سرکار کا ہی ترہ امتیاز ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس آخری یہ پیرا رہ گیا، کموز کے بعد باقی قلعے جلدی فتح ہو گئے، کیونکہ یہ بڑا تھا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی مارے گئے، 93، اور صحابہ کرام میں 15 نے شہادت پائی۔ یہ فگر آپ نے یاد رکھنا امتحان کے لیے بھی اور اپنے مطالعے میں بھی۔ فتح کے بعد زمین خیبر پر قبضہ کر لیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودیوں نے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضے میں رہے، ہم پیداوار کا نصف آپ کو دے دیا کریں گے۔ یعنی یہ لوگ اتنا شاید اس کو نہیں سمجھتے، تو آپ نے یہ درخواست منظور کی اور فرمایا ہم تمہیں برقرار رکھیں گے جب تک ہم چاہیں،
ان کی بات مانی بھی اور پوری نہیں مانی. میں جب تک ہم چاہیں گے تمہارے پاس رہنے دیں گے زمین. شیطان نے کہا تھا نا انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے نا مہلت دے اس دن تک جس دن سارے لوگ قیامت کے لیے اٹھیں گے. مطلب وہ چاہتا تھا کہ میں مرنے سے بچ جاؤں، سارے جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس وقت تک میں رہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فإنک من المنذرین، کہ ہم ایک خاص مدت تک تجھے مہلت دیں گے. الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک. یہ ہر بات تیری نہیں، تو نے تو ہماری بات مانی کوئی نہیں ہے سجدہ کرنے والی، ہم تمہاری آخر تک مانے. کیوں؟ ہم تو کچھ بھی نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم چل تو نے مانگا ہے تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن آخر تک نہیں، جب تک ہم چاہیں گے، جب تک ہم چاہیں گے. تو ادھر بھی میرے آقا علیہ السلام نے یہی اختیار کیا طریقہ. ادھر شیطان کو رب رحمان نے یہ جواب دیا تھا، ادھر شیطان کے ٹکڑوں کو رب رحمان کے پیارے حبیب نے یہ جواب دیا. سبحان اللہ. جب غلہ کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو وہاں بھیجا. یہ عبداللہ بن رواحہ وہی ہیں جو ادھر میں گئے تھے غزوہ موتہ میں. انہوں نے غلہ کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا. مساوی کا معنی ہوتا ہے برابر، ٹھیک ہے. یہود سے کہا کہ جو حصہ چاہو لے لو. اس پر وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ زمین و آسمان ایسی عدل سے قائم ہیں. یعنی یہودیوں نے بھی کہا کہ بے شک ہم ان کے دین پہ نہیں ہیں، لیکن اگر زمین و آسمان قائم ہے نا تو اس انصاف کی وجہ سے کہ جن کا پورا کنٹرول تھا، اگر چاہیں تو ہمیں ردی سے ردی غلہ دیں، بالکل کچھ نہ دیں، تھوڑا دیں، لیکن انہوں نے اتنا دانے دانے کا انصاف کیا ہے. تو یہ میرا آقا علیہ السلام کی وہ تعلیمات تھیں. بات یہیں روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 37 سے 38 منٹ چکا ہے آپ کے. انشاءاللہ کل پھر ترجمہ کرن بھاگ اور آگے پھر بس.